کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی۔ چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلہ عرض کرنے لگے، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے، اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے۔ اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید بن معلہ میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبع مثانی ہے۔ تو حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ سورت بتاؤں گا جس سے افضل سورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت سبع مثانی ہے اور اس سورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے، تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبیک کہا کرو۔ اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری سورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وقالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں 48 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت سورت، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔
جو احناف کے نزدیک دو صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے۔ باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیہ کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمیہ کو سرن پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جزو صورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں۔ کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے۔ کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، وہ شکر کہلاتی ہے، اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے ہی قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے، حمد کس کے لیے ہو، تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں، اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پلڑے کو جھکا کے دیں گے، اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ بعض نے کہا مفرد ہے، بعض نے کہا مرکب ہے۔ جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایہا کو نہیں لایا جاتا۔ اگر یہ مرکب ہوتا تو ایہا کو ضرور لایا جاتا۔ یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو، معرف باللام ہو، جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل ایہا اور مؤنث سے قبل ایتھا لاتے ہیں۔